السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 1، تختی نمبر 15، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے تشدید کے بعد تشدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نورانی قاعدہ کھولیں تو وہاں پر جو تختی نمبر 15 ہے اس کے اندر تشدید کے بعد تشدید والے ایسے کلمات ہیں جن کے ہجے بچوں سے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس تختی کے ابتدائی سوال و جواب پڑھنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی ہم کوئی تختی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے سوال و جواب جانتے ہیں کہ اس تختی کے اندر کتنے ایسے سوال و جواب پائے جاتے ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تختی نمبر 1 سے لے کر تختی نمبر 14 تک ہر ایک تختی کے اندر سوال نمبر 1 سے لے کر تقریباً سوال نمبر 11 تک، سوال نمبر 10 تک ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج جو ہماری تختی ہے وہ ہے تختی نمبر 15 اور اس کے اندر مختصر 3 سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ تشدید کے بعد اگر تشدید ہو تو ان حرفوں کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور ان کلمات کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ سوال نمبر 2، یہ کام مشکل ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا کیا کرنا ہے، ہم نے دھیان سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو سوال نمبر 3 ہے وہ ہے اس کے ہجے کیسے کریں گے اور ان حرفوں کو ہم کس طرح پڑھیں گے، یعنی آپس میں ان کو کس طرح ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا جو سبق کا سلسلہ جاری ہے، کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ تشدید کے بعد سکون کا سبق تھا۔ اگر تشدید کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائے، اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا وہ تشدید کی مشق تھی، لیکن آج جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر تشدید کے بعد دوسری تشدید آ جائے تو ان حرفوں کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہے اور ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تختی نمبر 15، اس کا مقصد یہ ہے کہ تشدید کے بعد اگر تشدید ہو تو ہم ان حرفوں کو کس طرح پڑھیں گے، اور سوال نمبر جو ہمارا 1 ہے وہ بھی یہی ہے کہ تشدید کے بعد اگر تشدید آ جائے تو ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں یزکا، یہاں پر میں نے ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر زا کے اوپر بھی تشدید ہے اور آگے کاف کے اوپر بھی تشدید ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ تشدید پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے اور اپنی حرکت کے موافق پڑھی جاتی ہے، یعنی ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق پڑھی جاتی ہے، یعنی تشدید 2 بار پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یا زا زبر یز، کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزکا، وقفاً یزکا، ٹھیک ہے۔ اب تشدید کے بعد اگر تشدید ہو تو بچے کس طرح پڑھتے ہیں؟ جب ہم ان کو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں تو بچے اکثر یہی غلطی کرتے ہیں، یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزکا، یزکا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی ہم تشدید پڑھیں گے تو اس کے اوپر تھوڑا رک رک کر پڑھیں گے، اتنی دیر لگائیں گے جتنی 2 حرفوں کو پڑھنے میں لگتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اگر یزکا پڑھا جائے تو زا کے اوپر تشدید ادا نہیں ہو رہی، تشدید کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور آرام سے رک کر پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یزکا، ٹھیک ہے، یزکا نہیں ہے، یزکا۔ آپ خود بھی ایک بار جوڑ کریں، اس کے ہجے کریں اور دیکھیں کہ آپ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو دھیان سے پڑھیں گے تو یہ ہمیں آئے گا، اگر ہم اس کے اوپر دھیان نہیں دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اس کو دھیان سے پڑھیں گے تو یہ صحیح پڑھا جائے گا، اگر ہم اس کے اوپر دھیان نہیں دیں گے تو ہم اس کو غلط پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ بچوں سے تو یہ بہت مشکل ہے۔ اسی طرح ہم جیسے بڑے طلباء ہوتے ہیں جو تجوید کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اس کا اہتمام نہ کریں، اس کو نہ سیکھیں تو وہ اس طرح کے ہجے نہیں کر سکتے۔ اگر تشدید کے بعد جہاں پر جیسے 3 تشدیدیں اکٹھی آ جاتی ہیں، جیسے اتحاجونی،
تو اس طرح کے حروف جو ہوتے ہیں نا ان کے ہجے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے دری یویں یو کا دو، اسی طرح فی بحر اللجی، اسی طرح قطعی السجل للکتب، یہ جو قرآن کے اندر ایسے کلمات ہیں جو بہت مشکل ہیں، فقولا لہ قولا لینا لعلہ، اور ایسے کلمات جو ہیں یہ کیا ہیں، ان کے ہجے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر تشدید بار بار آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یا ذال زبر یذال، کاف زبر ذک کاف زبر کا، یذکا را پیش رو، یذکرو وقفا یذکر۔ اب اگر اس کے اوپر میں احتیاط نہ کروں، یا زبر یا، ذال کاف زبر ذک، سانس ہم نکال کے، ذال کاف زبر ذک، یا ذک کاف زبر کا، یا ذک کا، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، سانس بالکل نکالیں گے اس کے اندر جب ہم اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اور اسی طرح ہم اس کے اوپر رک رک کے پڑھیں گے، بہت زیادہ یذکرو پڑھیں گے، پھر ہم اس کو پہلے کو جلدی پڑھ دیں گے اور آخری تشدید کا خیال کریں گے، تو یہ اس طرح غلط ہو جائے گا۔ تشدید کے بعد اگر آپ نے تشدید پڑھنی ہے تو اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، جیسے المزمل، یا ایھا المزمل، مزمل نہیں مزمل، یا ایھا المدثر، مدثر نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا بہت خیال کرنا ہے اور احتیاط کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ کام مشکل ہے، دھیان سے پڑھائیے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اس تشدید کے بعد جو تشدید ہوتی ہے اس کو غلط پڑھتے ہیں، اور غلط سلط ایسا پڑھتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یزکا کے اگر وہ ہجے کریں گے تو وہ پتہ کس طرح کریں گے، یا زبر یا، زبر یزا، کاف زبر زک، یزک کاف کھڑا زبر کا، یزکا یذکرو، تو وہ اس طرح کیا کرتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں۔ اب ہمارا جو سوال نمبر 2 ہے وہ ہے، یہ کام مشکل ہے، دھیان سے پڑھائیے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے، یعنی اکثر جو چھوٹے طلباء ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان سے یہ کام کروانا بہت مشکل ہے کہ جو تشدید کے بعد تشدید ہو تو ان حرفوں کو یہ سمجھانا بھی بہت مشکل ہے، اور یہ سارا کام استاد کا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو سمجھا دیں بچوں کو اور بتا دیں صاف صاف تو کچھ کی تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن کچھ بچے بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، اگر وہ اس کے ہجے کریں گے، یزکا کے وہ پڑھیں گے، جب رواں پڑھیں گے تو یزکا پڑھیں گے، یذکرو پڑھیں گے، مزملو پڑھیں گے، مزملو ہوتا ہے لیکن مزملو، مدثر ہوتا ہے لیکن مدثر، تو وہ اس طرح کیا ہے، غلط سلط پڑھتے ہیں، اور ان غلطیوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور یہ استاد کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں کو دھیان سے پڑھائے اور بتائے کہ بیٹا تشدید کے بعد جب تشدید ہوتی ہے تو رک رک کر پڑھتے ہیں اور آرام آرام سے پڑھتے ہیں تاکہ حرفوں کا پتہ چلتا جائے کہ ہم اس کو کس طرح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر 2 تھا۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 3 ہے کہ ہجے کیسے کریں، اور اس کے 2 طریقے ہیں۔ اس کے جو 2 طریقے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھے کہ حمزہ با زبر اب، ایک طریقہ کیا ہے، ہم کیا کریں گے، حرفوں کے نام لیں گے، پہلے حمزہ با، یہ 2 حرفوں کے نام لیں گے، پھر اس کے پیچھے والی زبر کو ہم پڑھیں گے، حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، حمزہ با 2 حرفوں کے نام، پھر پیچھے والے حرف کا نام لیں گے۔ لیکن جو دوسرا طریقہ ہے وہ کیا ہے، ہم کیا کریں گے، حمزہ زبر با اب، اکثر یہی مشہور ہے، حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب ہیں، با پیش و بو، با زیر یا بی، اس طرح پڑھتے ہیں۔ لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے، وہ بہت آسان ہے، یعنی ہم پہلے 2 حرفوں کا نام لیں گے، با و پیش بو، با یا زیر بی، اسی طرح کیا ہے، لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، لام زبر الف لا، تو اس طرح بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے 2 طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہمارا طریقہ ہے ہجے کرنے کا، نمبر 1، وہ یہ ہے کہ پہلے ہم 2 حرفوں کا نام لیں گے، جیسے عین لام زیر عل، یہ اس طرح ایک ہجے کرنے کا طریقہ ہے، اور اسی طرح لام زیر یا لیج، اس طرح ہم کیا کرتے جائیں گے، لام یا زیر لیج، یہ ہم کیا کریں گے، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، یا زیر جی۔
ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ عین لام پہلے دونوں کا نام لیا، پھر لام یا کا نام لیا، پھر یا کا میں نے نام لیا. تو یہ ایک طریقہ ہے ہجے کرنے کا. دوسرا طریقہ جو عام ہے اور جو دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہم کیا کریں گے، حرف کا اور زیر کا نام اسی وقت لے لیں گے. عین زیر لام عل، لام زیر یا لی، علی، یا زیر یا یی، علی. تو یہ دوسرا طریقہ ہے. تو یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے، ہجے کرنے کے دو طریقے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 1، سوال و جواب، تختی نمبر 15. تشدید کے بعد اگر تشدید ہو تو ان حرفوں کو کیسے پڑھا جاتا ہے. تو یہ تھے آج کے ہمارے سوال و جواب جو میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں. اور کل جو ہمارا سبق ہوگا وہ انشاءاللہ تشدید کے بعد اگر تشدید ہو ان سب کے وہ کلمات ہوں گے جو قرآن مجید کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ہم ان حرفوں کی مشق کریں گے اور اس کے اندر سیکھیں گے کہ ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور ان حرفوں کو کس طرح پڑھیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تختی نمبر 15، تشدید کے بعد تشدید کی مشق میں. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.